کائنات میں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو اور اگر تم دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اور سرخروئی کے طالب ہو تو زندگی میں انصاف کے علم بردار بنو، عدل اور قسط کے ساتھ زندگی گزارو۔ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا لعنت اللہ علی الظالمین؟ ظلم کرنے والے خدا کی پھٹکار کے حقدار ہیں، ظلم کرنے والے لعنت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ مکان ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر ستون نہ ہو مکان گر جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرہ اور سماج بھی چند اہم ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر وہ ستون نہ ہو معاشرہ اور سماج قائم نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا۔ جن بنیادی ستونوں پر معاشرے اور سماج کی بنیاد ہوتی ہے ان میں سے ایک چیز عدل اور قسط ہے، جسے ہم اور آپ انصاف کہتے ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، اسی لیے معاشرے کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ سورہ نساء میں 135 نمبر کی آیت میں ارشاد ہے، تمام کائنات کے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ واحد کی ذات پر ایمان قبول کیا ہے، کائنات میں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو اور اگر تم دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اور سرخروئی کے طالب ہو تو زندگی میں انصاف کے علم بردار بنو، عدل اور قسط کے ساتھ زندگی گزارو۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پیغمبر جب آپ فیصلہ فرمائیے انصاف کا فیصلہ فرمائیے۔ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، کہا گیا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی کہ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں عدل اور قسط کی راہ پر چلنے والے، جو دنیا میں سچائی کو اپنانے والے، جو اپنے آپ کو ہر ظلم سے بچانے والے، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم انسان پر ہو یا حیوان پر، ظلم خاندان میں ہو یا میدان میں، ظلم خلوت میں ہو یا جلوت میں، انسانوں پر تباہی لاتا ہے، انسانوں کے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ظلم انسانی معاشرے کی اکائی کو منتشر کرتا ہے اور ظلم آسمان سے خدا تعالیٰ کے عذاب کے فیصلوں کو اتار کر لاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، مظلوم کی آہ اور فریاد سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان، مظلوم کی دعا کے درمیان اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم کے پکڑ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا لعنت اللہ علی الظالمین؟ ظلم کرنے والے خدا کی پھٹکار کے حقدار ہیں، ظلم کرنے والے لعنت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ظالم فرد واحد ہو یا حکومت، ظالم ایک شخص ہو یا جماعت، ظالم اپنا ہو یا بیگانہ، ظلم کرنے والا امیر ہو یا فقیر، ظالم حاکم ہو یا رعایا، خدا کا یہ فیصلہ ہے لعنت اللہ علی الظالمین کہ تمام ظالموں کے اوپر خدا تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ لعنت برستی ہے ان لوگوں پر جو ناانصافی کے راستے پر چلیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ جب ظلم آتا ہے حکومتوں کے زوال، حکومتوں کی تباہی کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ آج اگر آپ کو اقتدار حاصل ہے، آج اگر آپ تخت و تاج کے مالک ہیں، اگر آج آپ کے پاس شان و شوکت، مال و دولت، عمارت و جاہ و حشمت ہے، نہ بھولیے کہ یہ چیزیں دنیا میں بہت سوں کو مل چکی، اور یہ آسمان اس بات کا گواہ ہے کہ چاہے کتنے ہی بڑے اقتدار والے اور دولت والے ظلم کی راہ پر چلے تو ان کا انجام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا طے کیا گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرعون کو مٹایا گیا اور بتا دیا گیا کہ عبرت کی نشانی کے طور پر لاش محفوظ رہے گی تاکہ دنیا یاد رکھے کہ انصاف سے ہٹ کر ناانصافی کی راہ پر چلنا بالآخر زوال کو دعوت دیتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔